سورہ نمل آیت 17 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشرا اور جمع کیا گیا لسلیمان سلیمان کے لیے جنودہ اس کا لشکر من الجنی والانس جنوں میں سے اور انسانوں میں سے والطیر اور پرندے فہم پس وہ یوزعون روکے جاتے تھے، منظم کیے جاتے تھے، ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا، جمع کیا جاتا تھا طریقے کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے۔ اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بات بتائی گئی کہ ان کو اللہ نے کن کن چیزوں سے نوازا۔ اب یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو دیا گیا وہ اس سے پہلے کسی کو ایسا نہیں دیا گیا تھا، ایسے لشکر، ایسا اقتدار اور ایسا اختیار کسی کو آج تک ایسا نہیں ملا تھا۔ اب یہ وہ سب اللہ کی عطا تھی۔ اب اس عطا کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو آپ کو کچھ حقائق بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ایک تو وہ اللہ کے نبی کی تابعداری میں، اور پھر وہ ایک نبی تھے اور ساتھ ہی اس کے والد بھی تھے۔ اب دیکھیں، جب دو اکٹھے ہو گئے تھے، دو مرتبے اکٹھے ہو گئے تھے، تو ان سے جب انہوں نے وفا کی، ان کی تابعداری کی، ان سے محبت کی، خدمت کی، تو پھر اللہ نے کیسا نوازا ان کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمارے لیے رشتے معتبر کیے ہیں، جن کی تابعداری کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر ہم ان کے لیے اپنی تابعداری ظاہر کریں گے تو اللہ کی ذات ہم پر کتنا رحم کرے گی۔ اللہ کی ذات کو کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کوئی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو کسی بھی اس طرح کی اسسٹنس کی، معاونت کی، خدمت کی، سروس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس ذات سے پیار بھی کیا جائے، اور پھر یہ باتیں کیسے؟ اللہ پھر ان ساری چیزوں کو اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں تک اللہ پہنچاتے ہیں، وہاں ان کے ذمے ہمارے لگاتے ہیں۔ یا اگر تمہیں مجھ سے پیار ہے تو پھر یہ ہیں وہ رشتے، وہ تعلق جن سے تم نے وفا کرنی ہے۔ اگر تم نے ان سے وفا کی تو وہ ایسے ہوگی جیسے تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اللہ سے جب انسان کو محبت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، تو وہ کدھر بانٹنی ہوتی ہے؟ وہ اس کی مخلوق میں، پھر اس کی مخلوق میں ان رشتوں تک پہنچانا ہوتا ہے جن سے ہمارا واسطہ اور تعلق ہوتا ہے۔ اگر ہم ان سے مخلص نہیں ہیں، اگر ہم ان کی سروسز یا خدمت نہیں بجا لا رہے، اگر ہم ان سے وفا نہیں کر رہے، تو گویا پھر ہم اپنے رب کے باغی ہیں۔ اگر ہم ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے رب سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ صلہ رحمی، قطع رحمی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپس میں شیر و شکر ہو کے رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جو روزہ سے، حج سے اور صدقہ سے بھی، اس کے درجے سے بھی بڑھ کر جس کا درجہ ہے، تو وہ بتاؤں؟ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ کیا ایسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ قائم رکھا جائے، میل ملاپ رکھا جائے۔ اب وہ شخص جو انسانوں کے اندر رہ کر ان کے رویوں کو برداشت کرتا ہے، ان کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو الگ رہتا ہے، اپنی عبادت میں لگا رہتا ہے اور انسانوں سے واسطہ نہیں رکھتا۔ اب انسانوں سے واسطہ رکھنا، ان کے رویوں کو برداشت کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔